بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے سورہ اخلاص کی تفسیر۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے ہمیں حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے جو کہ ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں رب ذوالجلال کی خالص توحید کا بیان ہے، اللہ جل وعلا کی وحدانیت، کبریائی، عظمت، جلالت، شان کا بیان ہے۔ اس صورت میں رب ذوالجلال کا تعارف ہے۔ صورت کا اسلوب ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یہ صورت کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ دراصل مشرکین مکہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس رب کی بابت آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نسب بیان کیجئے۔ چنانچہ اس وقت اللہ جل وعلا نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ یہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی قرات کا بڑا اہتمام فرماتے، نمازوں کے بعد جو اذکار اس میں پڑھتے، صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے، رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت فرماتے، اسی طرح فجر کی 2 رکعت سنتیں جب ادا فرماتے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام مغرب کی 2 رکعت سنت ادا فرماتے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ اللہ جل وعلا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان فرما دیجئے، یہ خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن مخاطب تمام انسانیت، تمام جنات، تمام ملائکہ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ احد ہے، ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے جل وعلا۔ یاد رکھیں اللہ رب ذوالجلال کا ذاتی نام ہے۔ اللہ جل وعلا کا یہ مقدس نام دیگر تمام صفات کا موصوف بنتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جل وعلا کے اس مقدس نام کے معنوی خصائص کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا اصل الالہ ہے بمعنی معبود۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، بات کو سمجھ لیں، اللہ تنہا ہے، احد ہے۔ کس معاملے میں؟ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے۔ وہی جل وعلا اس کائنات کا معبود برحق ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، تنہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو، میری ہی لیے نماز قائم کرو۔ اللہ جل وعلا کے سوا کوئی اس کائنات میں اللہ نہیں، نہ ہی مخلوقات میں سے کسی کی یہ جرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہے۔ یہ اسم، یہ شان، یہ مقام خاص ہے رب ذوالجلال کے لیے، تقدس و تعالی کے لیے۔ اللہ احد ہے اپنی ذات میں، اپنی ربوبیت میں، وہ اکیلا اس کائنات کا رب ہے، بمعنی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ وہ اکیلا اس کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔
ہر شے اسی ہی کی ملکیت ہے۔ وہ جل وعلا اس کائنات میں ہر شے کا رازق ہے، ہر شے کا رازق ہے۔ وہ جل وعلا اس کائنات میں ہر شے کا مدبر ہے، پوری کائنات کے معاملات وہی بناتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے، مانتے تھے، اقرار کرتے تھے، پوری کائنات میں تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، ساری خلق اسی ہی کے لیے ہے، اسی ہی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور امر بھی اسی کا نازل ہوتا اور ہر شے پر قائم ہوتا ہے۔ تقدس و تعالی کا اللہ جل وعلا اپنی الوہیت میں تنہا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے تقدس و تعالی، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، چاہے زبانی عبادت ہو، چاہے قلبی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے۔ یاد رکھیں، دعا عبادت ہے، استعانت عبادت ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دعا جیسی عظیم عبادت، استعانت جیسی عظیم عبادت کسی اور کے لیے صرف کی، ما فوق الاسباب، کسی اور کو پکارا، کسی اور سے دعا کی، کسی اور سے استعانت کی، تو ایسے شخص نے اللہ کی عبادت میں شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ ایسے شخص نے اللہ کی عبادت میں شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں تمام خلق کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو لوگ میری عبادت سے، مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ اللہ کے سچے رسول امام الانبیاء، جن کی گفتگو اللہ کی وحی سے، جو سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والے اور اس خلق کی خیر خواہی کرنے والے، وہ فرماتے ہیں جب رات کا ایک پہر باقی رہ جاتا ہے، ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، ہمارا رب تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے، اور وہ جل وعلا فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ رب اس بات کی دعوت دے رہا ہے، پکارو قبول کروں گا، سوال کرو عطا کروں گا، بخشش مانگو بخش دوں گا۔ رب ذوالجلال نے ایک اور جگہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہم فاستہدونی اہدیکم۔ میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا طلب کرو تمہیں کھانا دوں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو، مجھ سے
لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ وہ کون سی شے ہے جو رب کے اختیار میں نہیں؟ وہ کون سی عطا ہے جو رب کی طرف سے نہیں؟ میرے بھائیو، رب کی شان کو، رب کے مقام کو، رب کی عظمت کو، رب کی شفقت کو سمجھو، اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات میں کسی کی پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی کسی کی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے، ماں سوا اللہ کے کوئی غوث اعظم یعنی سب سے بڑا فریاد رس نہیں ہے، کوئی اس کائنات میں داتا بمانی سب کو عطا کرنے والا ماں سوا اللہ کے نہیں ہے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ جلالت، یہ عظمت، یہ کبریائی خاص ہے ایک اللہ تقدس و تعالی کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دعا عبادت ہے، جو حق ہے ایک اللہ کا اسی ہی سے کی جائے، جل وعلا سے۔ جو رب سے مانگتا ہے رب اس پر خوش ہوتا ہے، جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہو؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے۔ اسی طرح رب ذوالجلال اپنی صفات میں تنہا ہے، اپنے اوصاف میں تنہا ہے، جل وعلا۔ جو صفات اس کی ہیں اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ وہ جل وعلا الحی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کمال حیات کی صفت سے متصف ہے، تقدس و تعالی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ما سوا اللہ کے ہر شے کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت طاری ہونی ہے۔ کوئی اللہ کے سوا کسی زندگی کا مالک نہیں ہے۔ وہ جل وعلا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ وہ جل وعلا عالم الغیب ہے، غیب جاننے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اسی ہی کے لیے خاص ہے۔ ما سوا اللہ کے اس کائنات میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام سے کہلوایا، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ آپ کہہ دیجئے میں محمد رسول اللہ اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا تو میں کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو یاد رکھیں رب ذوالجلال ہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وہ جل وعلا اپنی صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، جل وعلا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر شے سے جل وعلا بے نیاز ہے۔ وہ کسی معاملے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جل وعلا اس کائنات کا معبود ہے، اس کائنات کا محمود ہے۔ وہ آسمانوں میں عبادت کیا جاتا ہے، وہ زمین پر عبادت کیا جاتا ہے۔ وہ جل وعلا آسمانوں پر تعریف کیا جاتا ہے، وہ جل وعلا زمین پر تعریف کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی تعریف اول و آخر اسی ہی کے لیے ہے، جل وعلا کے لیے۔ اس کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب کے سب، تمام ملائکہ، تمام جنات، تمام انسانیت، ساری خلق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج
نہیں ہے۔ وہ جل وعلا ہر شے سے غنی ہے اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے تقدس و تعالی۔ یہاں رب ذوالجلال کے کمال غنا کا بیان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اللہ کو جنا ہے۔ رب ذوالجلال اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے تقدس و تعالی۔ یہاں رد ہے نصرانیوں پر، یہاں رد ہے یہودیوں پر۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ مت کہو۔ اللہ جل وعلا تنہا ہے تقدس و تعالی، وہ یکتا ہے جل وعلا۔ یاد رکھیں جو لوگ رب ذوالجلال کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، جو رب ذوالجلال کی خلق کو اللہ جل وعلا کی ذات اقدس کا جز قرار دیتے ہیں، اللہ جل وعلا نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، تحقیق ایسے لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ ہے معاذ اللہ۔ اللہ جل وعلا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، میں تنہا ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی کسی نے مجھے جنا ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، رب ذوالجلال کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد ٹھہرائی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے نہایت ہی نامعقول بات کہی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ رحمان کے لیے اولاد ثابت کی۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ رحمان کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد قرار دے۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے غلام بن کر پیش ہونے والے ہیں۔ یہ چیز رب ذوالجلال کی شان کے لائق نہیں ہے تقدس و تعالی کی۔ ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ اپنی عبادات میں، اپنی الوہیت میں تنہا ہے، وہ جل وعلا اپنے تمام اسماء و صفات میں تنہا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کا مثل کوئی شے نہیں، وہ جل وعلا ہر شے سے پاک ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تقدس و تعالی۔